إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مدة أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، میرے صحابہ اکرام کی تنقیس نہ کرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو کسی ایک صحابی کی مد تقریباً 2 سے 2.5 پاؤ یا اس سے نصف حصے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. سنا گو پتا پتا ہے الہی، سنا گو پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا. اس زمین پر جو تیرا کھا کر، اس زمین پر جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے تیرا لطف و کرم.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لاتعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا ابتدا ہے۔ کام چلتے ہیں، آج غالباً 3 یا 4 محرم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے رکھے ہیں جن کی عزت، عظمت اور مقام بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت، عزت، مقام ازل سے ہے، مطلب جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہی اس کا مقام ہے۔ جب اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، زمین اور آسمان بنائی، لوح و قلم، سمندر، پہاڑ، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا اور دیگر فرشتوں کو بھی پیدا کیا، تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا کیا تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور جب ان کی توبہ کو قبول کیا گیا تب بھی یہی مقدس مہینہ تھا۔ بے شمار واقعات رونما ہوئے اس مہینے کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے جب نجات دی گئی تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، کئی دن تک آگ کے اندر رہے، اور جب اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، تو تب بھی محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا۔ 18 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی اور مال و متاع دوبارہ سے دیا، تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون سے، اس کے ظلم اور تشدد سے نجات دی اور فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ہمارے آقا رحمت دو عالم، رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام آئے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا گئے، آپ نے فرمایا کہ کل جب قیامت برپا ہوگی تو اسی مہینے کے اندر قیامت آئے گی۔ اتنی فضیلت اور اتنی عظمت اور اتنا مقام ہے اس مہینے کا، لیکن آج اس دور کے اندر افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج ہم لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شہادت کے ساتھ اس مہینے کو منسوخ کر کے اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعات اور خرافات کا ایجاد کر دیا ہے، اور پھر یہی بس نہیں ہوتی، بالخصوص اس مہینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اوپر طعن و تشریح کی جاتی ہے، نعوذ باللہ ان کو برا کہا جاتا ہے، گندی زبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بولی جاتی ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام علیہ الصلوۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں
کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، ان کے خلاف مت بولو. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ اکرام وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے وہ تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں دیکھی ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اپنی زندگیاں، اپنی اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، مال دولت، جائیداد، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین محمدی، دین حق سے پیچھے نہیں ہوتے. آج لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیوں کا ذکر کرنے لگے اور کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خباب، تم اپنے سے پہلے لوگوں کو بھول چکے ہو؟ کیا تم لوگوں کو وہ لوگ یاد نہیں کہ جن کو دین حق کے لیے زندہ زمینوں کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا؟ کیا تم ان لوگوں کو بھول چکے ہو کہ جن کو آروں کے اوپر رکھ کر ان کے دو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن وہ دین حق سے پیچھے نہیں ہٹے؟ لوہے کی کنگیاں لے کے، تاریخ میں لکھا ہے، لوہے کی کنگیاں لے کے ان کے جسم سے نوچ نوچ کر ان کا جسم تار تار کر دیا جاتا تھا. ذرا سوچ کر تو دیکھیں، آپ کو دین اتنی آسانی سے نہیں ملا، اتنی قربانیوں سے ملا ہے. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، استقلال اور استقامت کی پہاڑ تھے. رومیوں کی قید میں چلے جاتے ہیں. جب رومی ان کو قید کر لیتے ہیں تو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جب رومیوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ نصرانی ہو جاؤ، دین محمدی، دین حق کو چھوڑ دو، آپ کو ہم سلطنت میں شامل کر لیں گے، مال دولت دے دیں گے، عزت وقار ملے گا. اور یہاں تک کہ اس بادشاہ نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا. قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے الفاظ سے. کہنے لگے کہ آپ تو اپنی سلطنت کی بات کرتے ہیں، آپ پورے عرب کی سلطنت بھی دے دیں، پوری دنیا کا مال و متاع لا کے قدموں میں رکھ دیں، اپنی بیٹی کی شادیاں کر دیں، جو کچھ مرضی کر دیں، لیکن میں دین محمدی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، دین حق سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. پھر یہی بس نہیں کرتا، وہ اپنے حواریوں کو حکم دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیب کے ساتھ باندھ دیا جائے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو جب سلیب کے ساتھ باندھا جاتا ہے تو وہ اس کے ہواری نیزوں سے، تلواروں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا جسم چھیدنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نصرانیت قبول نہیں کرو گے؟ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وہ بادشاہ ان کو نیچے اتارنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک پتل کی دیگ لائی جائے بہت بڑی. اس پتل کی دیگ کو لایا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے. جب وہ دیگ آگ کے ساتھ آگ کی طرح کی ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عام قیدی مسلمان کو لایا جاتا ہے اور وہ بادشاہ اس عام قیدی کو اس تپتی ہوئی دیگ کے اندر پھینک دیتا ہے. خدا کی قسم سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے
اس کا جسم چرمر ہو کر پگھل کر ہڈیاں چمکنے لگ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، ایک چرخی منگواتا ہے، اس چرخی کے اوپر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھتا ہے اور اس کو گھما کر اس تپتی ہوئی دیگ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ پھر یہی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ دین محمدی سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں، نصرانیت کو قبول کریں گے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ بدل گیا، جلدی سے پیچھے کیا، پوچھا کہ اب کیا موقف ہے؟ قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے۔ کہتے ہیں اے بادشاہ، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے صرف ایک جان دی ہے، میرے پاس اگر 100 جانیں ہوتی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، دین محمدی سے پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ آج نام نہاد ملا اٹھ کر صحابہ کرام کا تبرہ کرتا ہے۔ آپ ان کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، ان کے بارے میں ذرا سوچ کر تو دیکھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنا آپ نے؟ جب کفار نے ان کو قید کیا، مکے کے اندر قید کر دیا گیا، عقبہ نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا، نہ اندر پانی دینا ہے اور نہ ہی اندر کھانے کے لیے کچھ دینا ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں۔ عقبہ کی بیوی سوچتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بند ہے، اب تو مر چکا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دروازے کے سراغ سے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے خبیب کے ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھل دیکھے جو پورے مکے میں سے کسی سے ملتے نہیں۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ آخر میں صحابہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے مکے کے چوک میں باہر لے جایا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت خبیب نے نماز ادا کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے کہنے لگے کہ میں نے نماز اس لیے جلدی جلدی پڑھی ہے کہ کہیں کفار مکہ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ خبیب نے موت سے ڈر سے نماز ہی لمبی کر دی۔ آخر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، ان کا جسم تلواروں سے نیزوں سے چھیدا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آج صرف آپ اتنے الفاظ کہہ دیں کہ آج میری جگہ مجھے بچا لیا جائے اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی چڑھا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت خبیب رونے لگے، کہتے ہیں کفارو، مشرکو، آپ یہ سمجھتے ہو میں تو یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ آج میری جان کو بخش دیا جائے اور میری جان کو بخشنے کے عوض میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ کرام کا موقف تھا، یہ محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ آج ہم ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال میں تھے، اور وہ جب حضرت عمر کے ساتھ ہوتے اچانک کب کپاہی طاری ہوتی، رونا شروع کر دیتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے سعد، تمہیں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ کہتے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے چوک میں پھانسی دی جا رہی تھی، سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، تو میں اس مجمع میں موجود تھا، اور جو آخری وقت میں حضرت خبیب نے باتیں کی تھیں
جب میں سوچتا ہوں میری روح کانپ اٹھتی ہے، میں رونا شروع کر دیتا ہوں اور بےہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار دفعہ جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم نے اپنی زبان مبارک سے 17 دفعہ اپنی زندگی میں حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اور آج کا ملا حضرت عثمان کا نام لیتا ہے گندی زبان سے، تبرہ کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت عالم نے کہا تھا 2 بیٹیاں دی تھیں، اور جب دوسری بیٹی ام کلثوم اس دنیا سے گئی تو رحمت عالم کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا، میں یک کے بعد دیگری ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ جب آخری دفعہ رحمت عالم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی تو آپ نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد ایک ذرے کے برابر بھی تو نیکی نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مسیلمہ کذاب کے علاقے میں بھیجا۔ جب حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے علاقے میں جاتے ہیں تو اس کے لوگ پکڑ کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سچے اور حق والے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ تو وہ مسیلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں، نعوذ باللہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میری رسالت کی تائید کرو، میری رسالت کی گواہی دو۔ انہوں نے کہا کہ میں مرنا گوارا کر لوں گا، یہ تو جو الفاظ بول رہا ہے میں یہ سننے سے پہلے بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے یہ تیرے الفاظ سنائی نہیں دیتے، تو نبی ہو نہیں سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ وہ اپنے حواریوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ اپنے حواریوں کو کہتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑو اور اس کا ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ کاٹنا شروع کر دو، ایک ایک انگلی ایک ایک جوڑ کاٹو، اور ہر جوڑ کاٹنے پر میری رسالت کے بارے میں پوچھو۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ ذرا اپنے ذہن کے اندر وہ نقشہ لا کر تو دیکھیں، وہ موقع اپنے ذہن میں لا کر تو دیکھیں کہ ایک ایک اعضاء کاٹا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، اور ہر اعضاء کاٹنے پر وہ صحابی رسول صرف ایک لفظ بولتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، احادیث کے اندر لکھا ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو حضرت حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 360 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہر ٹکڑے کے اوپر، ہر جسم کے انگ کاٹنے کے اوپر حضرت زید صرف ایک لفظ بولتے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنی جسم کے 360 ٹکڑے کروا دیے، لیکن دین حق دین محمدی سے پیچھے نہیں ہوتے۔ آج ہم ان کے ایمان کے اندر شک کرتے ہیں، آج ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے عقیدے
اپنی زندگیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور ان کے اصحاب کے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے. آخر میں ایک اسلام کے مرد اور ایک عورت کی مثال دے کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس صحابی رسول کے بارے میں. چھوٹے تھے، حبشے کے اندر جب پیدا ہوئے بچے تھے، چھوٹے سے، بچپن میں ہی ان کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا. وہاں سے اغوا کر کے گلے کے اندر رسی ہے، مکے کی منڈیوں میں لا کر ان کو بیچ دیا جاتا ہے. نہ کوئی دوست، نہ کوئی بہن بھائی، نہ عزیز و اقارب، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ماں باپ، کوئی نہیں ہے، اکیلے. خریدنے والوں نے خریدا، بچپن گزرا ان کا، لڑکپن گزرا، جوان ہوئے. مکے میں سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ وحدت کا جام پی لو، عرب و عجم تمہارے نیچے لاؤ. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا، امیہ کی غلامی میں تھے. جب امیہ کو پتہ چلا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس نے بچوں سے کہا کہ پھر سے اس کے گلے کے اندر رسی ڈالو، گلیوں میں گھسیٹو، خود بخود باز آ جائے گا. ایسے کرتے ہیں، بچے رسا ڈالتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں گھسیٹتے ہیں، تپتی ہوئی زمین کے اوپر ننگا لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مکے کی زمین اتنی گرم زمین تھی کہ اگر ہمیں کبھی دودھ گرم کرنے کی ضرورت ہوتی صحرا میں، تو ہم ایک پتھر اٹھا کر دودھ کے اندر رکھ دیتے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے دودھ خود بخود ابل جایا کرتا تھا. اتنی تپتی ہوئی اور گرم زمین تھی مکے میں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، ایمان سے ڈولے نہیں. پھر وہ امیہ کیا کرتا ہے، یہی بس نہیں کرتا، آگ جلائی جاتی ہے، کوئلے گرم کیے جاتے ہیں. ان جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا ہے. مکے کے اندر ایک بھی عزیز و اقارب، یار دوست ایسا نہیں تھا جو آ کر سینے سے پتھر کو اٹھاتا، نیچے رکھ دیتا یا آگ کو بجھا دیتا. ایک بھی یار دوست ایسا نہیں تھا، عزیز و اقارب نہیں تھا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی. مورخین لکھتے ہیں، احادیث کے اندر ہیں، ذرا سوچ کے دیکھیں، روح کانپ اٹھتی ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی پگھل پگھل کر وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، دین محمدی، دین حق سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اتنی جنگیں لڑی، اتنے غزوے لڑے، اتنی قربانیاں دیں. پھر اللہ رب العزت نے عظمتیں اور عزتیں بھی عطا کی. مکہ فتح ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا، کہا بلال آج اللہ کا نام بلند کرو، اللہ اکبر و ربک فکبر. یہی جام، یہی اسلام کا جام ایک عورت نے بھی پیا تھا. حضرت عمار بن یاسر ان کو بوڑھی چکی ہیں، ان کی بوڑھی والدہ، کمزور ضعیف والدہ. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے تانے مینے دینے شروع کر دیے. قوم والوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس عمر میں 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی.
بات نکلتی نکلتی ابو جہل جیسے سردار تک پہنچ جاتی ہے. بات مختصر کہ وہ ابو جہل دنیا کا جاہل سردار اپنی ضد کا آخری حربہ استعمال کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو کہتا ہے مکے کے باہر جمع ہو جاؤ. لوگ سارے مکے سے باہر جمع ہو جاتے ہیں. کھلے میدان کے اندر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ 2 اونٹ لے کر آؤ. 2 اونٹ لائے جاتے ہیں. ماں جی کو دھکا دے کر گرایا جاتا ہے اور وہ ابو جہل دیوس دنیا کا جہل ترین انسان ماں جی سے کہتا ہے کہ اس عمر میں 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کو چھوڑ دے. ماں جی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا چیر کر رکھ دیں گے. ذرا نقشہ اپنے ذہن میں لا کر دیکھیں, وہ موقع اپنے ذہن نشین کر دیکھیں. ماں جی نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, جو دل چاہتا ہے کر دو. کہتا ہے دنیا رسوائی دیکھے گی آپ کی. ماں جی نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, دین محمدی سے دین حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ایک اونٹ کو ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, دوسرے اونٹ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے اور نیزہ وہ ماں جی کی شرمگاہ پہ مارتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اونٹوں کو ہلاشیری دی جاتی ہے. اونٹ اپنی مخالف سمت میں بھاگتے ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیں وہ موقع. اونٹ مخالف سمت میں بھاگتے ہیں, ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی, جسم چیرتا ہوا, پسلیاں ٹوٹتی ہوئی. آدھا جسم ایک اونٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے, آدھا جسم ایک اونٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے. یہی بس نہیں کیا جاتا. ظلم کی انتہا دیکھیں. ان اونٹوں کو مکے کے نکیلدار پتھروں میں بھگایا جاتا ہے. ان اونٹوں کو مکے کے نکیلدار پتھروں میں بھگایا جاتا ہے. پہلے ماंس اترتا ہے, ہڈیاں گھستی ہیں, چربی اترتی ہے. غور تو کریں, اتنی تکلیفیں برداشت کی. آپ نے اور میں نے اسلام کا جام پی کر نہیں دیکھا. آج ہم بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ارے جام پر جام پینے کا کیا فائدہ؟ صبح تو پی, شام کو اتر جائے گی. 2 گھونٹ توحید کے پی کر تو دیکھ, پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی. آج ہم بڑی آسانی سے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. گندی زبان سے ان کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں. آج ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آج اس دور کے اندر ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے, ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. میرے گلی والے, محلے والے, بازار والے, میرے یار دوست, عزیز و قرب, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. لیکن تب تک وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے. جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اس دنیا میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک سال کے اندر ذرا سوچیں 360 دن ہوتے ہیں. آج ذرا غور کریں کہ ایک سال کے اندر عہد کر لیں آج کہ ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں. ان 360 دنوں میں صرف ایک دن, زیادہ نہیں, اپنی زندگی کا ایک دن 360 دنوں میں سے دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر, کام کاج, بہن بھائی, یار دوست, سب کو چھوڑ کر صرف ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق گزار کر دیکھ لیں، میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین دن ہوگا۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور کامرانی صرف رحمت عالم کے بتائے ہوئے طریقے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے سے ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ آج ہم کبھی کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، کبھی صحابہ کو دوست بنا کر دیکھا ہے؟ اگر صحابہ کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، صحابہ اکرام کو دوست نہیں بنانا، تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت یاد کر لیجئے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی انسان قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن یہی انسان افسوس کرتا ہوا اور پچھتاتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار دیتا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے آتا تو آج میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ جب ہمیں ہر بات کا اللہ رب العزت پہلے سے بتا رہے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگیاں کیوں نہیں اس کے مطابق گزارتے؟ آج ہمیں اپنی پوری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں، ہر دور میں، ہر وقت صحابہ اکرام کا اور ان کی زندگیوں کا، ان کے ایمان کا دفاع کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں جو صحابہ اکرام کے نقشہ قدم پر ہے وہی کامیاب ہے، جو ان کے نقشہ قدم پر نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مضمون تو بہت تفصیل سے ہے، محرم کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے بیان فرمایا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔